پہلے پیپلز پارٹی کے سبی سے ایم این اے تھے. سو یہ ہیں. تو میں ذوالفقار یہ جو لارجر ناظرین کے لیے ایک بلوچستان کی پکچر دی ہے، تو فی الحال سٹارٹ کرتے ہیں باپ سے کہ باپ کی جو حیت ہے، میں نے اس میں جو اخذ کیا ہے کہ ایک اس کا اب یہ ایک حقیقت بنا دی کہ اکٹھا شخصیات کو کر دیا ہے. دوسرا کہ اس کے دو دھڑے کلیئرلی نظر آ رہے ہیں. کیا میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ بالکل عامر متین صاحب، آپ بلوچستان کو کافی وزٹ بھی کرتے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی سیاست. اور باپ کا اصل میں پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ باپ کو ختم کر دیں گے، اور باپ کے جتنے لوگ ہیں وہ شروع میں پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے. پھر اچانک ایک ان کو کہہ دیا گیا کہ نہیں، پیپلز پارٹی نہیں، آپ نون لیگ میں ویٹ کریں. اور نون لیگ میں بلکہ کچھ 3 جو فارمر وہ تھے منسٹرز تھے، وہ انہوں نے جوائن بھی کر لیا. جو جام کمال کے قریبی لوگ تھے انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن بھی کر لیا. اور اس کے بعد پھر باپ کو دوبارہ بھی ایک وہ آیا کہ نہیں اس کو ریٹین رکھیں گے. باقی تقریباً میجورٹی لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور نون میں شامل ہو رہے ہیں. میاں صاحب غالباً 13 یا 14 تاریخ کو آ رہے ہیں کوئٹہ چند ایک دن کے لیے، اور ان کے ساتھ یہ سب لوگ اکٹھے شامل ہوں گے. اب باپ کی جہاں تک ہم نے تحقیقات کی کہ کیوں باپ کو ریٹین کرنا، کیا مقصود ہے، کیا وجہ ہے، تو اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں. سنجرانی صاحب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی والے ایکسیپٹ کرنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے، نون میں بھی ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ جانا بھی چاہتے ہیں 2 بڑی پارٹی میں، ان کے لیے مشکل. ان کے جو لوگ اسی طرح تیار تھے، آپ کے قدوس صاحب نے لیٹر لکھ دیا کہ نہیں جی میری مجبوریاں ہیں، میں نہیں جوائن کر سکتا آپ کی پارٹی کو. وہ ان کو لیا جا رہا تھا. تو اب مکسی صاحب جو ہیں، نوابزادہ خالد مکسی، ان کو صدر بنا دیا گیا. حالانکہ چاہتے تھے آپ کے سنجرانی صاحب چاہتے تھے کہ وہ صدر بن جائے، لیکن شاید ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ رہنے دیں، آپ دور رہیں. اور اب ایسا مجھے لگ رہا ہے، میرا تجزیہ ہے، یہ میری معلومات نہیں ہے، میرا تجزیہ ہے کہ نون لیگ کی جب حکومت یہاں بنے گی، کولیشن بنے گی، اس میں یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوگی آپ کے باپ کا، تاکہ بوقت ضرورت دوسری پارٹیوں کو کہ اس میں زیادہ اثر نہ آ جائے. جے یو آئی ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے سیکنڈ لارجسٹ پارٹی کے طور پر. جی ذوالفقار، اس میں دیکھتے ہیں نا دونوں کی طرف جو ہیں کچھ الیکٹیبلز میں سے 2-4-5 ان کے پاس ہیں، 2-4 ان کے پاس ہیں. سو ایک ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. ان کے ساتھ ہماری ذرا لائن ڈراپ ہو گئی ہے عامر صاحب. مجھے آواز ان کی کلیئرلی آ رہی ہے. نہیں، ابھی ان کے ساتھ ہم رابطے میں نہیں ہیں. شہزاد ذوالفقار صاحب کے ساتھ دوبارہ سے پروڈیوسر کنیکٹ کریں اور ہمیں بتائیے جو کریں ان کے ساتھ. میں جب تک یہ ان سے جو ایک سوال سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر، مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب 13 کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں اور یہ سارے اشخاص وہاں پہ شامل ہوں گے ان کے ساتھ، تو وہ ایاز صادق صاحب جو ہے نا، وہ بتایا کہ وہ انسٹرومنٹل ہے، وہ آج کل بلوچستان کے اوپر وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے اس کے اندر کہ ایاز صادق کیوں؟ ایاز صادق کا اس میں آئرنی سمجھ رہے ہیں، المیہ سمجھ رہے ہیں، ان کا بلوچستان سے کبھی بھی کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ وہ کوئی اتنے زیادہ فیورٹ نہیں تھے. 2018 میں نواز شریف صاحب بلکہ ایک سٹیج تھی جہاں ان کی ٹکٹ بھی شور نہیں تھی. ساتھ ہیں آپ ہمارے ان کے بالکل. ذوالفقار سن رہے ہوں گے تو وہ درمیان میں کٹ گئی تھی، ذوالفقار میں ایکسپلین کر رہا ہوں. تو ایاز صادق صاحب کی امپورٹنس یہ ہے کہ نواب ذوالفقار مکسی صاحب ان کے ساتھ ایچ ایس این میں کلاس فیلو تھے اور ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. تو جب 2018 کی گورنمنٹ بن گئی تو انہوں نے ذوالفقار مکسی صاحب کو، اس وقت وہ وہاں گورنر تھے، انہوں نے کہا یار میری کوئی مدد کریں. تو انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر بند کے، جو ابھی بعد میں باپ پارٹی بنی، وہ ایک ہیلی کاپٹر وہ جہاز اپنا دے کے گورنر کا، بلوچستان گورنمنٹ کا، وہ اس میں بٹھائے اور وہ ایاز صادق صاحب کی نگرانی میں نواز شریف کے ساتھ پیش کر دیے. تو ایک دم سے ریلائز ہوا نواز شریف صاحب کو، یہ ایاز صادق صاحب تو یہ تو بہت بڑے آدمی، انہوں نے پورا صوبہ ڈیلیور کر دیا، ان کو سپیکر بنا دیا گیا. اب مزے کی بات ہے کہ ایاز صادق صاحب کا تعلق وہاں پہ یاد رہے کہ مانگ ادر فیملیز، ایک جو مکسیز ہیں ان کا سندھ میں بھی، کیونکہ ناظر مکسی وغیرہ ایک پاکٹ ہے، یہ ان کے پنجاب میں تعلیم ہے حاصل کی ہوئی ہے، ان کے یہاں بھی ہے. پھر بلوچستان کے مختلف خاندانوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں.
پھر یہ ان کا ایک جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے نواب بگٹی صاحب میں یہ چیز تھی کہ لوگوں کو اکٹھے کر لینا. انہوں نے 88 میں فار ایگزامپل جب BNA بنائی تو اکٹھے کرنے, وہاں بڑی کم شخصیات رہ گئی ہیں جو لوگوں کو اکٹھا. تو مقصی خاندان کا یہ روب ہے. تو مقصی خاندان جو اس کی وجہ سے یاز صادق بنے, ذوالفقار میں یہ بتا رہا تھا, تو اب وہ باپ پارٹی میں خالد مقصی علیحدہ ہیں. ظاہر ہے خالد مقصی جو نواب ذوالفقار مقصی جہاں فیصلہ کرتے ہیں اس کے مطابق اس خاندان میں یہ ہوتا ہے, وہ علیحدہ ہیں. اور یہ یاز صادق صاحب آن ہز اون جو ہیں اب یہ باقیوں کو ڈیلیور کر پا رہے ہیں. اس پہ آپ کے میں چاہ رہا ہوں اس آئرنی پہ ذوالفقار آپ بھی ذرا روشنی ڈال سکیں. جی میں مطلب یہ کہہ رہا تھا, یہ جو آپ کا آیا صادق صاحب تو ایک یہاں پر جن کو ان کو بھیجا گیا انہوں نے سب سے ملاقات کی. اس سے پہلے سعد رفیق صاحب بھی آئے تھے. سعد رفیق صاحب نے کوئی نوابزادہ لشکری کے ساتھ ملاقات کی اور اس کے بعد کوئی ایک آدھ لوگوں سے ملاقات کی. لیکن اب جو ہے وہ یہ باقاعدہ آئے, تمام لوگوں کو انہوں نے دعوت دی, تمام لوگوں کو ایک وہ فارمل ایک بنایا کہ ایک فارملیٹی تھی کہ سب کو بتائے کہ ہم ان کو سب کو دعوت دینے آ رہے ہیں, یہ خود نہیں بھاگ کے ہماری طرف آ رہے ہیں. لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سب اپنے اپنے پر تول رہے تھے کہ کس طرح جلدی سے ہم جائیں. کل تک شیخ جعفر مندوخیل جو صوبائی صدر ہے اسے یہ لوگ ملنا نہیں پسند کرتے تھے, لیکن سب انہوں نے دوڑ لگائی اس کے دفتر اور اس کے گھر اور اس کو پریشان کرنے کے لیے کہ جلدی سے ہمیں آپ وہ کریں. بالآخر اب یہ سارا کچھ بن رہا ہے. جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ JUI سیکنڈ لارجسٹ آتی ہے پارٹی اور وہ ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس کو اور وزیر اعلیٰ اپنا اثر ڈالتی ہے. تو باپ کو شاید اس لیے ایک انہوں نے وہ چنا کہ وہ اس میں کچھ لوگ الیکٹیبلز رہ جائیں اور پھر سینیٹرز کی پوری ایک لاٹ بھی ہے وہ بھی باپ کے ٹکٹ پہ ہیں, تو لہٰذا اس کو فی الحال چلانا انہوں نے ہے. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل ان کا انفلوئنس ہے, مقصیز کا انفلوئنس ہے. اور ایک شاید یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواب ذوالفقار مقصی کو بھی کنٹیکٹ کیا جائے اور ان کو آمادہ کیا جائے. ویسے خود کہتے ہیں کہ میں اب سیاست سے آؤٹ ہوں, یہ نوجوانوں کا کام ہے, اب یہ ہم بالکل ریٹائر ہو گئے ہیں. تو ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان سے رابطہ کریں اور وہ اگر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں تو بلوچستان میں ایک ایسا کام ہو جائے گا کہ کم سے کم یہ جو کرپشن اور یہ MPA فنڈ جو ہے PSDP اس کو جس طرح بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے, نوکریاں بکتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں تھوڑی سی کم ہو سکتی ہیں کہ ایسا بھاری بھرکم جو شخصیت اگر آ جائے. لیکن اب میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں کہ نواب ذوالفقار مقصی کیونکہ وہ ورچولی ریٹائرڈ ہیں, مگر بلوچستان میں کم فیملیز رہ گئی ہیں جن کو ابھی بھی وہ اکٹھی رہ رہی ہیں. سب میں ان میں ریسانیوں میں بھی لڑائی ہے, اس کے بعد زہریوں میں بھی لڑائی ہے, بگٹیوں, منگل, سب ٹرائب, مگر ایک مقصی ٹرائب ہے جس میں ابھی بھی ایک لارجلی کیونکہ انہوں نے خود قربانی دی ہے تو اس لیے خاندان میں ان کی ایٹ دا کاسٹ آف ہز اون کریئر جو ہے نا تو وہ سنی جاتی ہے. اور ان کا ابھی بھی وہ نواب اگر کوئی ہے جنرلی جس کی کہ نوابی انکنٹیسٹڈ ہے وہی ہے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ وہ انتظار کریں گے, دیکھیں گے کہ ہاؤ تھنگز پین اپ, پالیٹکس وہاں کیسے ہوتی ہے. تو زیادہ وہ صاحب مقصی صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ پروونس میں الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے, تو وہ اشارے وہ ملیں گے اور انتظار کرنا چاہیں گے کیونکہ ان کا بہرحال پیپلز پارٹی سے بھی تعلق ہے. پر یہاں جو مزدار ذوالفقار میں دیکھ رہا ہوں بات, دو چیزیں. ایک یہ کہ لوگ اس کو نا بلیک اینڈ وائٹ میں اس گروپنگ کو دیکھ رہے ہیں, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے. یہ نون لیگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف چلے گئے ہیں. اس کے اندر فار ایگزامپل یہ تصویر میں دکھائی جا رہی ہیں دوستین ڈومکی صاحب جو ہیں جو چیف منسٹر کے بھائی ہیں,